سورہ عنکبوت میں ارشاد باری تعالیٰ بھی ہوتا ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کیا لوگوں کو اتنا کہنے پہ چھوڑ دیا جائے گا کہ وہ کہیں کہ ہم ایمان لے آئے؟ جیسے نفس انسان کا بہت سارے دعوے کرتا ہے، ان دعووں کو سننے کے بعد نفس کو خاموش کرانا ضروری ہے۔ جیسے علماء اخلاق بیان بھی کرتے ہیں کہ بعض اوقات بس خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو کے خاموشی اختیار کر لو، اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو قرار دو، اور یہ جو اتنا شور مچایا ہوا ہے اپنے وجود میں دعووں کا، کبھی ذاکر بن رہے ہو کہ ذکر الہی کرتا ہوں، کبھی عبادت گزار ہوں، تھوڑی دیر خاموش ہو کے اپنی ذات کا جائزہ لو۔ جب جائزہ لو گے تو ان اوصاف کے حامل نہیں پاؤ گے، اور جب نہیں پاؤ گے تو حقیقت میں اللہ کی طرف رجوع کرو گے، کیونکہ جب انسان دیکھتا ہے کہ ایک شے میرے پاس نہیں ہے اور ذات موجود ہے جس کے پاس اس کے خزانے در خزانے ہیں کہ وہ اگر دے دے تو کمی نہیں ہوگی، اور نہ دے تو پھر میرے پاس کچھ نہیں رہے گا، وہ اگر دے دے تو اس کی کمی نہیں ہے، کچھ جاتا نہیں ہے اس کے پاس سے، اور مجھے میسر نہ آئے تو رہتا نہیں ہے کچھ میرے پاس۔ اگر وہ دے دے تو اس کے پاس سے کچھ جاتا نہیں ہے، اور میرے پاس اگر نہ آئے تو رہتا کچھ نہیں ہے، تو ایسی صورت میں کیا انسان کرے گا؟ رجوع کرے گا۔ یہ رجوع کی صفت در حقیقت عظمت کی حامل انسان کو بناتی ہے۔ جہاں پہ یہ اطمینان ہونا شروع ہو جائے انسان کے پاس، نہیں یہ بھی میرے پاس ہے، وہ بھی ہے، فلاں بھی ہے، یہ اطمینان حقیقت میں اضطراب کا سبب ہے۔ یہ تو اضطراب ہے، ہونا چاہیے اضطراب، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں جس کا جتنا مرتبہ بلند ہوتا چلا جائے، وہ اپنے آپ کو اتنا محتاج وہاں پر قرار دیتا چلا جاتا ہے۔ جہاں یہ قرار دینا شروع کر دے میں مومن، میں ہی مسلم، میں ہی توکل کرنے والا، میں ہی صبر کرنے والا، میں ہی عبادتیں انجام دینے والا، یہ تو انسان بارگاہ الہی میں دعوے کر رہا ہے۔ لہذا دعوے کی ہمیں اپنے وجود میں نفی کرنی چاہیے کہ نہیں کچھ بھی نہیں، میں اللہ میں تو فقیر محض ہوں، کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس، نہ ایمان میرے پاس، نہ اسلام میرے پاس، نہ میرے پاس حلم ہے، نہ صبر ہے، اگر کچھ ہے تو تیری رحمت کا ہی میں متلاشی ہوں، تیری رحمت مجھے میسر آ سکتی ہے۔ یہاں سے آپ کے لیے وہ فلسفہ بھی واضح ہوتا ہے، ائمہ علیہ السلام کیوں اپنے آپ کو گناہ گار کہتے تھے جبکہ انہوں نے تو کوئی گناہ نہیں کیا؟ ائمہ علیہ السلام نے کوئی گناہ کیا؟ کوئی گناہ نہیں کیا۔ اب آپ دعائے کمیل پڑھیں، وہ کس کی ہے دعائے کمیل؟ امیر المومنین علیہ السلام کی۔ تصور بھی نہیں کوئی کر سکتا کہ امیر المومنین علیہ السلام سے ایک ذرہ شائبہ بھی کوئی خطا یا کبھی عمل صادر ہو جائے، ممکن نہیں ہے۔ لیکن امیر المومنین علیہ السلام کیسے تڑپ رہے ہیں کہ بعض جگہوں پہ وارد ہوا ہے، اس طرح سے رات کی تاریکیوں میں بارگاہ الہی میں سر رکھ کے آنسوؤں کے ساتھ تڑپتے تھے کہ جیسے کسی شخص کو کسی زہریلے سانپ نے کاٹ دیا ہو، اس طرح سے تڑپتے تھے رات کی تاریکی میں۔ یہ عبادتوں کا سلیقہ ہے جو ائمہ نے تربیت کیا ہے۔ لہذا دعوے نہ کریں اپنے وجود کے اندر، دعووں پہ خوش نہ ہو جائیں، دعووں پہ انسان مطمئن نہ ہو جائے، یہ اطمینان اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ یہ اطمینان جس نے بھی کیا ہے وہاں پہ گرفتار ہوا ہے۔ ہمارا تو کوئی ایسا مقام نہیں ہے، اس لیے وہ ایک مقولہ معروف ہے کہ جو مقربین جو ہیں حسنات الابرار سیئات المقربین، جو ابرار کی نیکیاں ہوتی ہیں، نیکیاں ابرار انہیں بہت بڑی نیکی سمجھتے ہیں، وہ مقربین کے لیے کیا ہے؟ وہ گناہ، وہ مقربین کے گناہ ہیں۔ ابھی تو ہم ابرار کی فہرست میں بھی نہیں آتے ہیں۔